اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ ہے، رکوع نمبر پہلا رکوع ہے، سورہ الانعام چل رہی ہے، آیت نمبر 111 ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم واقعتاً ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے۔ رب العزت نے معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی آ جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، واضح فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ کہ معجزات دیکھ بھی لیں یا فرشتوں کو رسالت کی تصدیق کرتے دیکھ لیں یا مردے ان سے باتیں کرنے لگیں یا خود انہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے، وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی اختیار کی انہوں نے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ تعالیٰ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں۔ یہ حضرت یہ مشرک یہ مطالبہ کرتے تھے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے۔ قبلا در حقیقت قبیل ان کی جمع ہے، یعنی عذاب کی قسمیں، قبولہ عذاب کی قسمیں۔ قبیل جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ قبولہ جو ہے یہ قبیل کی جمع ہے، یعنی اگر ان کے پاس باری باری ہر امت کو پیش کیا جائے اور وہ انہیں بتائے کہ اللہ کے رسول جس دین اور شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے، ما کانوا لیؤمنون، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ان کے سامنے تمام چیزیں، تمام معجزات رکھ دیے جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ اہل سعادت میں سے ہوتے تو وہ ایمان لے آتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ صادق و مصدوق، یعنی کہ سچا بولنے والا اور سچ کی اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بے شک تم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے، پھر وہ 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کی لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کو چار باتوں کا حکم ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی روزی لکھنا، یعنی محتاج ہوگا یا مالدار، دوسرے اس کی عمر لکھنا کہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، تیسرے اس کا عمل لکھنا کہ کیا کیا عمل کرے گا، اور آخری بات یہ لکھنا کہ نیک بخت یعنی جنتی ہوگا یا بدبخت جہنمی ہوگا۔ بس میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک تم لوگوں میں سے کوئی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور بہشت میں یعنی کہ جنت میں ایک بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جو آپ کے ہاتھ ہے نا، جہاں پر آپ کا جو ہاتھ ہے، اس کو بالشت بولتے ہیں، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے، بس وہ دوزخیوں والے کام کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور کوئی آدمی عمر بھر دوزخیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دوزخ میں اس میں سوائے ایک بالشت برابر کی کچھ فرق نہیں رہتا کہ تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، بس وہ بہشتیوں والے کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جنت والوں میں شامل کرے۔ اگر ہماری تقدیر میں کوئی سختی لکھی ہے تو رب کائنات اس سختی کو ہماری دعاؤں سے بدل دے۔ رب کائنات ہم سب کو اہل جنت میں شامل کرے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ہماری تقدیر پر غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں، اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے ہی نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی رضا، اس کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ایمان کی اس کے بغیر نہیں ملتی۔
اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے تو اس کی رضا کے سبب بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ اور میں اگر قرآن کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری اپنی کوئی طاقت قوت ہے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری سنت ہے۔ ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف مبعوث کرتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے دشمن مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ ان تمام کے تمام کاموں کی مخالفت کرتے ہیں جسے رسول لے کر آئے ہیں۔ شیاطین الانسی، شیطان انسانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو شکست لینے کے لیے لیڈر بن کے آگے آگے ہوتے ہیں، اور جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، دونوں ہی سرکش ہوتے ہیں، دونوں ہی گمراہ ہوتے ہیں اور دونوں ہی اللہ کے دشمن ہیں۔ آج سے ہی اپنا موازنہ کیجئے کہ کیا ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور انہیں تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ رب العزت نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہر نبی کے مقابلے میں شیاطین انسان اور جن مخالفت اور دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور تقدیر سے جنوں اور انسانوں میں سے نبیوں کے دشمن بنائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، طریقہ ہے، سنت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبوت کو اتنا آسان ترین کام ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ یوحا بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمح کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں، ایسی امیدوں والی باتیں جو انسان کو دنیا میں ہی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہی رہے گا، یعنی وہ ایک دوسرے کو ان باطل امور کو سجا کر اور مزین کر کے خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتے ہیں جن کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، اور وہ اس کی تعبیرات کو آراستہ کر کے بہترین طریقے سے پیش کرتے ہیں تاکہ بے وقوفی سے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادے لوگ ان کے سامنے سر اطاعت خم کر لیں جن کو حقائق کا علم نہیں۔ آپ لوگ سوچئے کہ ہمیں جو دنیا کی معاملات ہیں، جو دنیا کے کام ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں بالکل ایسے ہی مگن ہیں۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، بس اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دیں۔ شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو ہے جس نے بڑا کام کیا ہے۔ عامش نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے کہا وہ اسے اپنے سے چمٹا لیتا ہے، وہ اس سے اس قدر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جو میاں بیوی کے بیچ میں اتنا زیادہ جھگڑا کروا دے کہ ان کے اندر اختلاف کر کے ان کو الگ الگ کر دے، تو شیطان اسے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہی انسان کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی صورت ہے۔ شیاطین جنوں اور انسانوں کے دھوکے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ذاتی قوت نہیں ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور قیود میں کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں ان میں ان کو بھٹکنے دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیاطین، جن اور انسان ہدایت کے راستے پر کی مخالفت نہ کرتے، دوسرے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے، اور انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو ہرگز اذیت نہ دیتے، لیکن آپ کے رب نے چاہا ہی نہیں کہ وہ ہدایت پائیں، آپ کے رب نے ان کو ہدایت دینا ہی نہ چاہی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے دل حق کی دشمنی اور گمراہی پھیلانے کی طرف مائل ہوں۔ وَلِيَهْدَوْهُ، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، تاکہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے انبیاء کی دشمنی اور گمراہی پھیلانے پر راضی ہو جائیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت اس لیے دی ہے تاکہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے جو برائیاں کرنا چاہتے ہیں ان کا اکتساب کر لیں، وہ سمجھ لیں کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کا معاملہ کیا ہوگا اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں؟ افغیرہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افغیر اللہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب کی کتاب مفصل کھول کر تفصیل سے بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی منصف تلاش کروں، یعنی میں اللہ کے سوا کسی اور کے احکامات کی پابندی کروں، حالانکہ اللہ نے ایک کتاب مفصل کھول کھول کر بیان کی ہے جس میں صحیح صحیح فیصلے موجود ہیں، میں پھر اور کسی کی کیسے تابعداری کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ كِتَابًا مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل بیان کی۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے۔ اہل کتاب کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ کتاب پچھلی خبروں کی، پچھلی کتابوں کی سب کی تصدیق کرتی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اے محمد، جو آپ کے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کے دل میں کبھی بھی کوئی شک و شبہ نہ آئے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں قول کے اعتبار سے سچی اور حکم کے اعتبار سے انصاف پر مبنی ہیں۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی خبریں ہیں۔ کلمات جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی گئی خبریں ہیں، احکامات ہیں، وعدے ہیں اور ڈراوے ہیں، وہ سب اس سے مراد ہیں۔ وہ تمام خبریں اور وعدے اور وہ تمام کی تمام باتیں یہاں پر مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تمام چیزیں یہاں پر ان کلمات سے مراد یہ ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے۔ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل سکے؟ ہم اپنی کلمات کو، ہم اپنی باتوں کو کب بدلتے ہیں؟ جب ہمیں کسی کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ لکلماتہ، کوئی ہے جو اللہ کی بات کو بدل سکے؟ کسی میں اتنی طاقت اور قوت ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
وہ اپنی باتوں بندوں کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی دنیا کے اکثر لوگ گمراہ ہیں، اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ اکثریت کی اگر آپ تابعداری کرنا شروع کریں گے تو اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ نے یہاں پر یہ بات واضح فرما دی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اگر آپ ان کی اتباع کریں، آپ ان کی اتباع کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اکثر لوگ، کیونکہ شیطان نے بھی کہا نا کہ میں زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرواؤں گا، تو یہ حقیقت ہے کہ ہم دلوں میں یہ آس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے، ابھی ہم نے یہ رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے۔ تو یقین کیجئے کہ یہ ساری باتیں شیطان کے وسوسے اور شیطان کی ہی باتیں ہیں۔ وقت تو ہمیں کبھی نہیں ملنا، وقت تو ہمیں خود متعین کرنا ہے، نکالنا ہے۔ ہم جب قرآن کے لیے کہتے ہیں تو ہم قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے۔ جب کسی کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ کوشش کریں گے، وہاں پہ ہم اپنا من و تن، اپنا سارا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں، اپنی ساری کی ساری کوششیں بھی لگا دیتے ہیں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، بخار ہو، ہم ان کے ایگزامز مس نہیں کرتے، ہم ان کے سیمسٹر کو مس نہیں کرتے۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہماری کتنا ہمارا تعلق کس قسم کا ہے کہ یہ ہماری پرائورٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے، اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے۔ یہ آیت سورہ یوسف کی یہ بتاتی ہے کہ کسی گروہ کی کثرت سے اس کے حق ہونے پر دلالت نہیں ہوتی، کہ کوئی انسان اگر زیادہ ہیں تعداد میں تو وہ حق پر ہیں، اسی طرح کسی معاملے میں اگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہوں تو یہ قلت ان کی ناحق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اہل حق تعداد میں بہت کم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و اجر میں عظیم ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے ان ذرائع کو اختیار کیا جائے جن ذرائع سے ہم حق اور باطل کو پہچان سکیں۔ اپنی آنکھوں کو خود کھولیے، خود پڑھیے، خود سیکھیے، خود ریسرچ کیجئے۔ ہم ریسرچ میں اتنی بڑی بڑی ڈگریز لیتے ہیں تو ہم قرآن کے اندر ریسرچ کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں نہ اس اس کے الفاظ کو سیکھیں، ڈھونڈیں؟ ہم شارٹ کٹ چننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا مقصد اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، گمان کو پورا کرتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ جی، یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کی مشیت پر ہی ملتی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا، نہیں چاہے گا تو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے، کون ہدایت کے رستے پر ہے، کون سیدھے رستے پر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا ہے کہ حلال مویشیوں کا گوشت کھائیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، صرف اس کو کھایا جائے۔
अच्छा, ज़िबा के वक्त जानवरों को अब जानवरों को अपनी खुराक बनाने का हक हमें कैसे मिलता है कि जानवरों को अल्लाह ताला ने पैदा किया और उन पर अल्लाह ताला का हक है। ज़िबा के वक्त अल्लाह ताला का नाम लेना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की। शुक्र की कीमत अदा करके अल्लाह ताला के जानवर हमारे लिए हलाल हो जाते हैं। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिर मुल्लाहि अलैहि व क़द फ़स्सला अलैकुम मा हर्रम अलैकुम। और तुम्हें क्या है कि तुम उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र किया गया है, हालांकि यकीनन वो तफसील से तुम्हें बता चुका है जो उसने तुम पर हराम किया है। अल्लाह ताला ने हराम की हुई तमाम चीज़ों को वाज़े तौर पर बयान कर दिया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है मुर्दार और खून और सूअर की गोश्त को, और जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, फिर जो शख्स मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना वो बगावत करने वाला हो और ना वो हद से भरने वाला हो, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फिर मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि, सिवाय उसके जिसके लिए तुम मजबूर कर दिए जाओ, यानी मजबूरी की हालत में जो भी तुम्हें मिल जाए वो तुम पर हलाल है, वो तुम पर हराम नहीं है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइन्न कसीरन ला युदिल्लून बिअहवाइहिम बिगैर इल्म, और बिला शुबा बहुत से लोग यकीनन अपनी ख्वाहिशात के साथ बगैर किसी इल्म के गुमराह करते हैं। अक्सर लोग बगैर किसी इल्म के, बगैर किसी दलील के अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हमें भटकाते हैं। आप इसकी मिसाल उस वक्त ज़रूर देखेंगे जब आप किसी को कुरान की दावत देंगे, कुरान को सीखने की तरफ बुलाएंगे, वो आपको आपको भी आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला सूरह अल अनाम की आयत नंबर 116 में इरशाद फरमाते हैं कि और अगर आप अक्सरियत की इताअत करें जो ज़मीन में बसते हैं, तो वो आपको अल्लाह ताला के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और महज कियास आराइयाँ करते हैं। हम कहते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद ही पढ़ लेंगे, हम खुद ही सीख लेंगे, लेकिन वो खुद का वक्त नहीं आता। ऐसी महफ़िलों से जुड़ा रहने का इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा ईमान तरोताज़ा रहता है, हम हमेशा इल्म से जुड़े रहते हैं, हमारा दिमाग और दिल डिप्रेशन में नहीं जाता, हमें दुनिया की फजूलियात को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हम पर कितनी अनायतें की हैं, लेकिन बदकिस्मती से सारी की सारी हम सारी ख़वातीन चाहती हैं कि हम पहले दुनिया के कामों से फारिग हो जाएं, फुर्सत हासिल कर लें, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, अभी हम प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी मुकम्मल हो जाए उसके बाद देखेंगे, अभी नई नई शादी हुई है, अभी शोहर को समझ लें उसके बाद देखेंगे, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, स्कूल जाने जैसे हो जाएं, फिर देखेंगे। अब बच्चे बड़े हो गए, अब तो बच्चों की चौकीदारी ज़्यादा करनी है, अब बच्चों की हर हर चीज़ पर नज़र रखनी है, अभी तो हम नहीं टाइम दे सकते, फिर देखेंगे। फिर बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादियां ढूंढनी हैं, अब परेशानियों में मुब्तला हैं, फिर देखेंगे। अब बच्चों की शादियां हो गई, अब हम वहीं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने हैं, अब हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, अब हमारे पोते पोतियां नवासे नवासियां हो गए। अब सोचिए कि अपने लिए कौन सा वक्त आपने निकाला, अपने लिए कौन सा वक्त निकाला। ये सारा का सारा वक्त तो फैमिली को देखकर अपनी आखिरत खराब कर ली। अपनी कब्र में हमने अकेले जाना है, किसी ने हमारे साथ नहीं जाना। 2 दिन औलाद रोती है और तीसरे दिन भूल जाती है। जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी मौजूदगी में आपकी बात को नहीं सुनते, आपकी बातों को दरगुजर कर देते हैं, आपको भूल जाते हैं, आप एक काम को करवाने के लिए अपनी औलाद को 10 मरतबा 20 बार कहते हैं, तो आपके मरने के बाद आंखों से ओझल होने के बाद आप किस गुमान में हैं कि क्या वो आपके लिए सदका जारिया के असबाब बनाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल, बस इससे बढ़कर नहीं। फिर बस कभी सालाने पे याद आएंगी आपकी, फिर मिल बैठेंगे, आपके बारे में अच्छी बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, फिर अपने अपने कामों से। वो कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल, आंख से हट गया तो पहाड़ भी नजर नहीं आता। तो फिर हमारे गुजर जाने के बाद हम किस गुमान में बैठे हैं? जिनको वक्त दे रहे हैं,
یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کے اسباب بنا جائیے، اتنا کچھ لے جائیے کہ جب موت کے فرشتے ہمارے پاس آئیں تو دل مطمئن ہو، خالی ہاتھ لوٹ کرنا چاہیے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور یقیناً یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے اپنوں کو دین کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ انسان علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر کے بڑے گناہ کا مرتکب بنتا ہے، وہ یہ کام اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میرے رب نے کیا ہی خوبصورت بات کہی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اب بس چھوڑ دیجئے ان کو، اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ ایسا نہیں کہ صرف جو سامنے سامنے گناہ کر رہے ہو، نہیں، جو کھلے عام گناہ کرتے ہو، جو چھپ چھپ کر تنہائی میں گناہ کرتے ہو، سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، تمہارے خیالات پاک اور ارادے نیک ہوں، اور ظاہری گناہوں سے بھی بچتے رہو، نہ کوئی بڑا گناہ کرو اور نہ ہی کوئی چھوٹا کرو۔ الاثم، گناہ، سیدنا نواز بن سمعان انصاری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے، گناہ یہ ہے بس۔ ظاہر و اسمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے ظاہر اور باطن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ وہ کہ اپنی نیتوں اور ارادوں کو بھی پاک کرو، اور اعمال جو برے ہیں ان کو چھوڑ دو، برے اعمال کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ہم وہ جانور کھائیں جنہیں ہم قتل یعنی ذبح کرتے ہیں، اور ان جانوروں کو نہ کھائیں جنہیں اللہ قتل کرتا یعنی کہ مار دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ سے لے کر وَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تک آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، ممانعت کی گئی ہے، مما لم یذکر رسم اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اس میں سے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس میں سے وہ بھی شامل ہیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ فرمایا وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سورہ معاہدہ کے اندر حرمت علیکم میتہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعلیٰ خون بہا دے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تو تم اس کو کھا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لو تو اسے کھا لو جو وہ تمہارے لیے روکے مطلب کھائے نہیں، روکے تمہارے لیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ ہڈی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس جانور کو تمہارے لیے تم جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر قربانی کی۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے
ذبح کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلہ میں قربانی کرنا چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کے نام پر ذبح کرے، یعنی قربانی کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اس پر اس کا نام لے کر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کیا جائے اور اس کو ایسے ہی ذبح کیا جائے۔ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ حضرت ابن عباس اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جن جانوروں کو تم نے خود قتل کیا ہے انہیں کھا لیتے ہو، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے انہیں تم نہیں کھاتے، یعنی کہ وہ ذبح کو قتل سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ذبح کیا، قتل کیا ہے، تم ان کو نہیں کھاتے، اور جو تم خود قتل کرتے ہو تم ان کو کھا لیتے ہو۔ تو وہ سارے کے سارے جانور حرام قرار دیے گئے، مردار قرار دیے گئے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روگردانی کر دی، منہ موڑ لیا اور کسی اور کے قول کو مقدم قرار دیا تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی قول کے آگے، اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے کسی کی کوئی بات، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہوں نے احبار اور رہبان کی بندگی تو نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کی ہے، انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق احکامات ڈال دیے۔ انکم لا مشرکون، تو تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو اپنا سرپرست اور ولی بنا لیا ہے، اور وہ جس بنیاد پر مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے تم نے بھی اس کی موافقت کی، اس لیے تمہارا راستہ اور ان کا راستہ ایک ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جو دل میں، جو انسان کے عمل میں ہوتا ہے، جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے عمل میں ضرور ضرور آ جاتا ہے۔ انسان کا اگر دل باطل پر ہے، اگر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتا تو وہ اس کا عمل ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر آپ نے ان کی اطاعت کر لی تو یقیناً آپ بھی مشرک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔